حضرت آدم کے بعد یہ پہلے نبی ہیں جن کو رسالت سے نوازا گیا، یعنی کہ یہ دنیا کے پہلے رسول ہیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اگر ہاں تو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اگر نہیں تو میں اگلی ویڈیو میں ضرور بتاؤں گی کہ نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اے نوح، تجھے دنیا میں سب سے پہلا رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ حضرت نوح سے پہلے کی تمام قوم اللہ کی توحید اور صحیح مذہبی روشنی کو بھول بیٹھی تھی اور حقیقی معبود کی جگہ خود ساختہ یعنی کہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں نے لے لی تھی۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کو صحیح دین کی طرف پکارا اور سچے مذہب کی دعوت دی، پر قوم نے نہ مانا اور نفرت اور حقارت کے ساتھ ایک معبود کی عبادت کا انکار کیا۔ قوم کے لوگوں نے کہا کہ جو شخص ہم سے نہ تو مال و دولت میں زیادہ ہے اور نہ ہی وہ کوئی بلند فرشتہ ہے، تو ہم کیوں اس کو اپنا پیشوا بنائیں اور اس کے بتائے احکام کی تعمیل کریں۔ جب وہ غریب اور کمزور لوگوں کو حضرت نوح علیہ السلام کا پیروکار دیکھتے تو مغرورانہ انداز میں کہتے کہ ہم ان کی طرح کے تھوڑی ہیں جو تیرے تابع فرمان بن جائیں اور تجھ کو اپنا نبی مان لیں۔ اور اگر کبھی وہ حضرت نوح علیہ السلام کی بات کی طرف توجہ بھی دیتے تو ان سے کہتے کہ پہلے آپ ان غریب اور پست لوگوں کو اپنے پاس سے نکال دیں، کیونکہ ہمیں ان غریب لوگوں سے گھن آتی ہے، ہم اور یہ ایک جگہ ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان کو ایک ہی جواب دیتے کہ ایسا ہرگز نہ ہوگا، یہ اللہ کے مخلص بندے ہیں، میں ان کے ساتھ ایسا نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے میرے اللہ کے عذاب کا ڈر ہے۔ اس کے یہاں امیر غریب کا کوئی سوال نہیں ہے، اس کے یہاں اخلاص کی قدر ہے۔ حضرت نوح نے یہ بھی فرمایا کہ اپنی تبلیغ اور دعوت حق کے بدلے نہ مجھے تمہارے مال کی خواہش ہے اور نہ اجرت کا طلبگار ہوں۔ اس خلافت کا اصلی اجر و ثواب اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہی بہترین قدردان ہے۔ بہرحال حضرت نوح نے انتہائی کوشش کی کہ بدبخت قوم سمجھ جائے اور رحمت الہی کی آغوش میں آ جائے۔ قرآن کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، لیکن ان کی قوم پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا۔ وہ حضرت نوح سے کہتے اے نوح، تو نے ہم سے جھگڑا کیا اور بہت زیادہ جھگڑا کیا، اب تو اسے ختم کر اور جو تو نے ہم سے عذاب الہی کا وعدہ کیا ہے اسے لے آ۔ حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ ان کے ابلاغ حق میں کوتاہی نہیں ہے بلکہ خود ان کی قوم کا قصور ہے۔ تب انہوں نے ان کی سرکشی اور حرکات کے نتیجے میں اللہ سے دعا کی، اے اللہ، تو کافروں میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑنا، ورنہ یہ لوگ تیرے نیک بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی نسلیں بھی انہی کی طرح نافرمان پیدا ہوں گی۔ اللہ نے حضرت نوح کی دعا قبول فرمائی اور پہلے سے ہی حضرت نوح کو ہدایت دے دی تھی کہ وہ ایک کشتی تیار کریں تاکہ عذاب الہی ظاہر ہو تو وہ اس کشتی میں نیک لوگوں کو لے کر محفوظ رہیں۔ حضرت نوح نے اللہ کے حکم سے کشتی بنانا شروع کر دیا۔ کفار جب ادھر سے گزرتے تو حضرت نوح کا مذاق اڑاتے اور کہتے کیا خوب ہے، جب ہم عذاب الہی میں غرق ہوں گے تب تم اس میں محفوظ رہو گے، واہ کیا بات ہے۔ حضرت نوح نے عذاب الہی کی پہلی نشانی دیکھی کہ زمین کی تہ میں پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ تب حکم الہی ہوا کہ اے نوح، اپنے خاندان والوں کو، نیک پیروکار بندوں کو اور تمام جانوروں کے ایک ایک جوڑوں کو کشتی میں بیٹھاؤ۔ لہٰذا ایسا ہی کیا گیا۔ حضرت نوح کے ایک بیٹے کنعان کا ذکر آتا ہے تورات میں کہ اس نے کشتی میں بیٹھنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ یہ کشتی مجھے کیا بچائے گی، میں بہت جلد کسی پہاڑ پر پناہ لوں گا، وہ مجھے طوفان سے بچا لے گا۔ جب طوفان آیا تو سب اس میں غرق ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ایک عرصے تک اس طوفان میں تیرتی رہی۔ قرآن عزیز میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر 28 سورتوں میں 43 جگہ آیا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ جانا، اگلی ویڈیو میں ہم حضرت ادریس علیہ السلام کا واقعہ جانیں گے انشاءاللہ۔ تو تب تک کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجیے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔